بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم ترین بات جو آج کے لیے ایک سبق کے طور پر ہمیں سمجھنی ہے، لائف از ایزی وین یو لیو اٹ دا ہارڈ وے اینڈ ہارڈ اف یو ٹرائی ٹو لیو اٹ دا ایزی وے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک کہاوت ہے یا یہ ایک کوٹ ہے۔ اس کوٹ کو ہمیں آج کے دن سمجھنا ہے۔ لائف از ایزی، زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے، وین یو لیو اٹ دا ہارڈ وے، جب آپ اسے مشکل طریقے سے گزارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مشکل طریقے سے زندگی گزارتے ہوئے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اینڈ ہارڈ، اور زندگی مشکل ہو جاتی ہے، وین یو ٹرائی ٹو لیو اٹ دا ایزی وے، جب آپ اسے آسان طریقے سے گزارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اردو میں اس کو یوں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، مشکلات میں رہ کر زندگی کو آسانی سے گزارا جا سکتا ہے، اور آسانی میں رہ کر زندگی کو مشکل طریقے سے گزارا جا سکتا ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ اگر آپ مشکلات میں رہ رہے ہیں تو زندگی آپ کے لیے آسان ہوگی، اور اگر آپ آسانیوں میں رہ رہے ہیں تو زندگی آپ کے لیے مشکلات پیدا کر دے گی۔ یہ اس طرح سے سمجھیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جو لوگ مشکلات میں رہتے ہیں، سخت محنت کرتے ہیں، وقت پر اٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، محنتی ہیں، ٹھیک ہے، آرام پسند نہیں ہے، سختی کو پسند کرتے ہیں، مشکلات کو جھیلتے ہیں، زندگی ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اور جو مشکلات کو نہیں جھیلتے بلکہ آسان پسند ہیں، وہ نکمے ہیں، وہ کاہل ہیں، وہ سست ہیں، وہ دیر سے سو کے اٹھتے ہیں، وہ محنت نہیں کرتے، وہ برڈن نہیں لیتے، آسانی میں رہ کر زندگی گزارتے ہیں، زندگی ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ ہے بات اصل میں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو آپ دو ایسے افراد کے بارے میں آپ کمپیریزن کیجئے کہ ایک وہ آدمی ہے جو اگرچہ کہ اس کے اوپر کوئی مشکل وقت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مشکلات کو پسند کرتا ہے، خود سے مشکل پیدا نہیں کرتا لیکن لائف کو مشکل طریقے سے گزارتا ہے۔ یعنی وہ صبح وقت پر اٹھتا ہے، بہت جلدی اٹھتا ہے، وہ ایکسرسائز کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دوڑ لگاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ جاب کرتا ہے، اس کے لیے ساری محنت اسے جو کرنی پڑتی ہے وہ انجام دیتا ہے، ٹھیک ہے، مطالعہ کرتا ہے زندگی کو سمجھنے کے لیے، کتابیں پڑھنے کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے۔ یہ مشکل زندگی ہے، آسان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو وقت بھی اس کے پاس میسر ہوتا ہے، جو وقت بھی اس کو بچتا ہے، وہ اس وقت کو محنت اور مشقت میں گزارتا ہے، آسانی میں نہیں گزارتا۔ ٹھیک ہے، اگرچہ کہ اس کی زندگی جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ پہاڑ ٹوٹے ہوں، لیکن اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ محنت کرے گا، سخت محنت کرے گا، وہ کبھی نچلا نہیں بیٹھتا، بلکہ وہ اپنے وقت کو مسلسل بہتر کاموں میں انجام دینے کے لیے شدید محنت کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے شخص کی زندگی بڑی آسان ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب کبھی زندگی میں کوئی چیلنج اس کے سامنے آتا ہے تو وہ پہلے ہی سے دراصل تیار ہوتا ہے کہ ہر قسم کے چیلنج کا مقابلہ کرے۔ وہ روتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ شکوے شکایت کرنے نہیں بیٹھ جاتا، وہ غصہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ بددعائیں نہیں دیتا، وہ قسمت کو کوسنا شروع نہیں کر دیتا، اس لیے کہ اسے پہلے ہی سے عادت ہے کہ وہ محنت کر کے، سخت مشقت کر کے، اب اس کا باڈی عادی ہے، اس کا ذہن عادی ہے مشکلات کا۔ ایک ایسا شخص ہے۔ ایک دوسرا شخص وہ ہے جو آرام پسند ہے۔ وہ صبح کبھی خود سے نہیں اٹھتا جب تک اسے اٹھایا نہیں جائے مار مار کے، ٹھیک ہے، اس نے کوئی پلان نہیں بنایا، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ روزانہ صبح اٹھتے کے ساتھ ہی ٹی وی دیکھتا ہے، موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہے، وہ محنت نہیں کرتا، وہ مشقت نہیں کرتا، وہ ایکسرسائز نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ دوڑ نہیں لگاتا۔ یہ سارے کام کرنے کے بجائے وہ صوفے میں بیٹھا رہتا ہے، وہ ٹی وی دیکھتا رہتا ہے، ایک سے ایک فلم
اس نے دیکھی ہوئی ہے، دیکھ ڈالی ہے ساری کی ساری۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب زندگی میں کوئی چیلنج اس کے سامنے آتا ہے تو کیونکہ اس نے اپنے آپ کو، اپنے باڈی کو اور اپنے ذہن کو کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سے تیار کیا ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ اس چیلنج کو قبول کرنے کے بجائے اس کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے، فرار اختیار کرنے لگتا ہے، قسمت کو کوسنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، شکوے کرنے لگتا ہے، اور وہ راستے تلاش کرتا ہے جس سے وہ چیلنج کو قبول کرنے کے بجائے اس سے کیسے نظریں چرا کر اس سے نمٹا جائے۔ آپ کے خیال میں دونوں لوگوں میں سے کون بہتر زندگی کو گزارے گا؟ ٹھیک ہے، یہ ایک سوال ہے بہت امپورٹنٹ، ٹھیک ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، صحیح، یعنی آپ کسی ہیلتھ کلب میں جا کر ویٹ اٹھاتے ہیں اور سخت محنت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں سخت محنت؟ کوئی ضرورت تو نہیں ہے ان کو، وہ تو بڑے مزے نہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس سخت محنت کر کے مسلز اپنے مضبوط کرتے ہیں۔ وہ مسلز جو کسی مشقت میں، کسی محنت میں، کسی چیلنج میں ان کے کام میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی جب کوئی بیماری آئے گی، اگر کوئی وبا پھیل جائے، کوئی بیماری پھیل جائے، تو وہ لوگ جنہوں نے ایکسرسائز کی ہے، جنہوں نے اپنی صحت کا خیال رکھا ہے، وہ بڑی آسانی سے اس مرض کا، اس وبا کا چیلنج قبول کر سکتے ہیں، اس کو فیس کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو عام صحت مندانہ زندگی میں ایکسرسائز نہیں کر رہے تھے، آرام پسند تھے، ٹھیک ہے، تو وہ کسی مرض کو ہینڈل نہیں کر سکتے، بلکہ خود بیماریاں ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ تو آج کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر سخت طریقے اختیار کرنے چاہیے، ہمیں ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے۔ جو فوجی ہوتا ہے نا، اس کو روز ڈرل کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، روز جنگ نہیں ہوتی، لیکن ڈرل وہ روز کرتا ہے، ایکسرسائز وہ روز کرتا ہے، سارے پروسیس سے وہ روز گزرتا ہے، اسے صبح اٹھ کے بھگایا جاتا ہے۔ سیم اسی طریقے سے ہمیں زندگی میں اگرچہ کہ کوئی چیلنج نہ ہو، اس کے باوجود ہمیں سخت طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنا ضروری ہے۔ میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ جو قومیں محنتی ہوتی ہیں وہی ترقی کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم جب مختلف خاندانوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک خاندان جو بہت غریب ہوتا ہے اور جس کے پاس بیچارے کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، پورا خاندان سخت محنت کرتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اپنے ان حالات سے باہر نکل آتا ہے، وہ گھر بنا لیتا ہے، وہ آسائشیں میسر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی جو دوسری نسل ہوتی ہے، وہ دوسری نسل کیونکہ آرام پسند ہوتی ہے، اس کو بیٹھے بٹھائے ہر چیز مل گئی ہوتی ہے، لہٰذا دوسری نسل وہ کارنامے انجام نہیں دے پاتی جو پہلی نسل نے وہ کارنامے انجام دیے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ دوسری نسل نے سخت والے راستے کو، محنت والے راستے کو، مشکلات والے راستے کو اپنایا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی ٹریننگ ہی دراصل پھولوں میں ہوئی ہے، بستر پہ ہوئی ہے، صوفوں میں ہوئی ہے، آسانیوں میں ہوئی ہے۔ تو جن کی ٹریننگ آسانیوں میں ہو، جو سختی نہ جھیلیں، وہ پھر ترقی نہیں کرتے۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر مشقت کو ایکسیپٹ کیجئے، اگر نہیں ہے تو خود سے طے کیجئے، ایسی چیزیں سیکھیے جو بہت مشکل ہوں، صحیح، ایسی ایکسرسائزز کیجئے جو مشکل ہوں، مشکل راستے کو اختیار کر کے آپ اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں، آسان راستے کو اختیار کر کے آپ اپنی زندگی کو مشکل بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے یہ میسج، کل انشاءاللہ ایک نئے میسج کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔